ایکو کم رکھے بھائی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے بڑی محبت سے ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کا تحفہ بھیج دیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صدر مخدوم و مکرم حضرت مولانا ناصر الدین حاکوانی دامت برکاتہ العالیہ، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، زعماء قوم، اہل علم اور میرے بڑے محترم سیالکوٹ کے باہمت اور غیرت مند مسلمانوں، سیالکوٹ کے عاشقان مصطفیٰ، میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو آج سیالکوٹ میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات ہمارے فاضل مقررین کے بیانات سن چکے ہیں۔ مولانا ایوب صاحب نے بڑا جذباتی انداز میں ہمارے بہت محترم جناب متین خالد صاحب نے آئین اور دستور کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ ہمارے عافی صاحب نے حضرت امین گیلانی کا کلام سنایا۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا منظور احمد چلوٹھی کے صاحبزادے میرے برادر مولانا الیاس چلوٹھی نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائی۔ حضرات محترم، ابھی میرے بعد شہین ختم نبوت ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہ العالیہ خطاب فرمانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی مولانا عبدالنعیم صاحب نے حکم دیا تھا کہ مجھے آج کے اس کانفرنس میں حاضری دینی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس میں حاضری کا موقع دیا ہے۔ میرا ایمان
کہ ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ ایسی کانفرنس سے ہی کافی ہے۔ آواز آنی چاہیے آپ کے انشاءاللہ۔ سیالکوٹ والوں، شاعر مشرق کے ماننے والوں، علامہ اقبال کے شہر میں رہنے والوں، علامہ اقبال کی شاعرانہ انداز نے دنیا میں بڑے بڑے نامور عاشق پیدا کیے تھے۔ آپ تو سیالکوٹ میں رہنے والے ہو، علامہ اقبال کا نام لینے والے ہو، ہم بھی علامہ اقبال کا نام لینے والے ہیں۔ اور علامہ اقبال آج لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے اکابر سے سنا تھا، فرماتے تھے کہ اللہ کو علامہ اقبال کی کوئی نیکی پسند آ گئی، پروردگار نے ان کے شاعرانہ انداز میں، منظوم کلام میں، نعتیہ کلام میں دنیا کے لیے پیغام دیا ہے۔ اور آج وہ مرد آہن، مرد کلندر بادشاہی مسجد کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ 5 وقت وہاں بھی اللہ کی توحید کے نعرے لگتے ہیں، میرے آقا کی ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ تو سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں آگے ساتھ آپ کو لے کر چلوں گا۔ ہمارے محترم رفیق سفر پیر رضوان نفیس صاحب، صاحبزادہ پیر زبیر جمیل صاحب، صاحبزادہ حافظ عبدالصمد بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اور دیگر تناظیم کے لوگ بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اختصار سے اپنا حصہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرا جی چاہتا ہے، ابھی میرے بھائی متین خالد صاحب ایجنسیوں کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے میری باتیں نوٹ کیجئے۔ یقیناً ایجنسیوں کے لوگ سب کی باتیں نوٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک رپورٹ آسمان کے فرشتے بھی تیار کر رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے فرشتے جہاں پر میری رپورٹ تیار کرے، مولانا اللہ وزایا کی رپورٹ تیار کرے، اس میں آپ کا حصہ بھی پڑے۔ آپ بھی جب نعرہ لگاتے ہیں آپ کا حصہ پڑتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کا حصہ پڑتا ہے۔ اور رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اور شاعر نے خوب کہا تھا یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، یہ وقت ملک و قوم کی تقدیر کا ہے۔ شاعر نے کہا تھا تو باطن میں ابھر کر ضبط خدا، لے اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ حضرات محترم، ہمارے اسٹیج سیکرٹری بھائی آپ کے سامنے اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ ختم نبوت کے عاشقوں، میں آپ کے لیے صرف ایک بات شاعرانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں، شاعر کا وہ انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاعر بھی کون تھا؟ مولانا ظفر علی خان جیسے شعراء گزرے ہیں جنہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی رفاقت ملی ہے۔ کون سید عطا اللہ شاہ بخاری؟ جس کی رگوں میں حسنی خون تھا، حسینی خون تھا۔ انگریز نے، سامراج نے شاہ جی کو دبانے کی کوشش کی تھی، اور شاہ جی نے کہا تھا ظالمو میری رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان سے ڈٹنے کا سبق دیا ہے، جھکنے کا نہیں دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اکابرین علماء امت۔ ایک منٹ، آپ کے نعرے کا جواب کا مجھے مزہ نہیں آیا۔ میں لاہور سے آیا ہوں، زندہ دلان لاہور کو آپ جانتے ہیں، میرے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کے نعرے کی آواز لاہور تک جانی چاہیے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے بنی گالا تک جانی چاہیے۔ اور شاعر نے کہا تھا لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین علماء امت، جمعیت علماء اسلام، مولانا محمد امجد خان۔ میں نہیں
فیصلہ باد ہیں جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، آج اس پیرانہ سالی میں، بڑھاپے میں، بخار میں سیل پر تشریف لائے ہیں۔ میں نے جب دیکھ رہا تھا تو مجھے علامہ انور شاہ یاد آ رہے تھے۔ علامہ انور شاہ نے بھی دیوبند سے سفر کیا تھا۔ کہاں پر پہنچے تھے؟ بہاولپور پہنچے تھے، اور بہاولپور میں جب علماء نے استقبال کیا، حضرت مولانا اللہ وسایا موجود ہے، وہ تاریخ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لیکن نوجوانوں، میں چند جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں، گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، ہادی آتے رہے، راہبر آتے رہے، رہنما آتے رہے، قوموں میں آتے رہے، قبیلوں میں آتے رہے۔ ارے میرے نبی سے پہلے پیغمبر آئے، 6 لاکھ کی تعداد میں آئے، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ سے بھی زائد ہے، سارے پیغمبر آئے۔ مجھے کہنے دیجئے، کوئی قبیلے کے لیے آیا، کوئی قوم کے لیے آیا، کوئی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی وطن کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، قربان جاؤں میں رب پر، رب کی قدرتوں پر قربان جاؤں۔ رب نے کہا میرا پیغمبر عالمی پیغمبر آ رہا ہے، ہم نے ان کے لیے گھر بھی بنوایا، عالمی بنوایا ہے، گھر بھی بنوایا، دادا جان سے بنوایا ہے۔ حضرت ابراہیم مصری بنتے ہیں، حضرت اسماعیل مزدور کا کام کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے گھر بھی عالمی ہے، پیغمبر بھی عالمی آ رہا ہے، اس شان سے آ رہا ہے۔ گلدستہ کچھ یوں پیش کروں، آدم آئے صفی اللہ بن کے، نوح آئے نجی اللہ بن کے، ابراہیم آئے خلیل اللہ بن کے، اسماعیل آئے ذبیح اللہ بن کے، موسیٰ آئے کلیم اللہ بن کے، عیسیٰ آئے روح اللہ بن کے، اور آمنہ کے لال آئے تو حبیب اللہ بن کے۔ آواز آنی چاہیے۔ میرا جی چاہتا ہے میرا کعبر کا گلا بیٹھا ہوا ہے، آپ کا گلا بھی بیٹھ جائے۔ کہو اونچی آواز سے سبحان اللہ، مل کر اونچی آواز سے کہو۔ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جب اس کا نام لیا جاتا ہے، اور کلمے کے 2 ہی جز ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں توحید کا پیغام ہے، اور دوسرے جز میں محمد الرسول اللہ، اس میں ختم نبوت کا پیغام ہے۔ اور جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ارے بزرگوں، نوجوانوں، سمجھو، سیالکوٹ کے باسیوں، صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں کہ وہ اللہ الہ ہے، معبود ہے، نہیں، یہ بھی کہنا ہوگا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں، وہ یکتا تھا، وہ یکتا ہے، یکتا رہے گا۔ ذرا مجھے مل کے بتا دینا اس کا نام کیا ہے؟ ارے توجہ سے بیٹھیے، ذرا نام بتائیے، آواز آنی چاہیے۔ ارے پیروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اونچی آواز سے کہو۔ اللہ کہتا تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو اپنی خلوت میں یاد کر، میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تو سیالکوٹ کے میدان میں بیٹھ کر یاد کر، میں تجھے ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا۔ آواز آنی چاہیے۔ ابھی مولانا اللہ وسایا انشاءاللہ آپ سے نعرے لگوائیں گے، شہین ختم نبوت آنے والے ہیں۔ جملے پر توجہ رکھیے، کیسے کیسے پیغمبر آئے، کیسی شانوں والے آئے۔ موسیٰ آئے کلیم اللہ بن کر، یہاں پہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی عشق رسالت میں ڈوب کر کہتے ہیں، مانتا ہوں موسیٰ کلیم دور پر پہنچے، رب سے کلام ہوا ہے، نیچے سے آواز لگتی ہے یا اللہ، اوپر سے آواز آتی ہے یا موسیٰ، درمیان میں فرشتہ غائب ہے، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو حضرت نانوتوی کہتے ہیں رب چاہتا تو آمنہ کے لال کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیتے، ارے پہاڑوں پہ کھڑا کر دیتے۔ میرے پیغمبر، میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، آئیے مجھ سے کلام کیجئے۔ نہیں نہیں، رب نے کہا آخری پیغمبر ہے، میرا آخری رسول ہے، میرا محبوب ہے، کائنات میں نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ موسیٰ کی باری آئے تو دور پر جائے، اور آمنہ کے لال کی باری آئے کسی پہاڑ پر نہیں، بیت اللہ کی چھت پر نہیں۔ رب کہتا ہے کلام ہوگا، محبوب سامنے ہوگا تو عاشق بھی سامنے ہوگا۔ جنہیں جملہ سمجھ آیا، پسند آیا، وہ کہیں سبحان اللہ۔
آپ کا گلا ذرا تھکانا چاہتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ عرش پر تفسیر چھوڑ رہا ہوں، اس سفر میں بھی ایک رفیق اور غار کے سفر میں بھی ایک رفیق ہے۔ جنہیں سمجھ آیا وہ کہیں نا سبحان اللہ۔ غار کے رفیق صدیق اکبر بنے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کے قائد بن گئے، اور معراج کے سفر کے رفیق جبرائیل امین بنے، سارے ملائکہ کے سردار بن گئے۔ جبرائیل امین ساتھ ہے، اور جب سدرہ پر پہنچے تو جبرائیل امین رو گئے، آقا آپ آگے بڑھیے، یہ آپ ہی کا مقام ہے، آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کہا رفاقت کا حق یہ ہے کہ آ کر وقت تک چلیے۔ تو میرے ساتھیوں نوجوانوں، یہاں پہ دو جملے امیر شریعت کے اور والد ماجد کے سنانا چاہتا ہوں، ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے ہیں، جب جبرائیل امین سے کہا آگے بڑھیے میرے ساتھ چلیے، تو جواب آیا کا آگے بڑھتا ہوں، وجود ختم ہوتا ہے، جبرائیل باقی نہیں رہتا، پر ختم ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، آگے رب کی انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے، یہ آپ ہی کا مقام ہے، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ ارے میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، توجہ سے سننا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عاشقان مصطفیٰ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں، ارے جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے امام الانبیاء کی ابتدا ہوتی ہے۔ نوریوں کے سردار بھی پیچھے رہ گئے۔ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، پھر شہید ختم نبوت کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، نوریوں کے سردار پیچھے رہ گئے، امام الانبیاء آگے بڑھ گئے، اور اس پر والد ماجد کہا کرتے، سفر معراج میں سدرۃ المنتہا سے گزر کر جب میرے نبی عرش عظیم پر پہنچے، عرش آخری ٹھکانہ ہے، رب نے بھی بتا دیا ہے، سنو اس میں بھی سفر معراج میں بھی ختم نبوت موجود ہے۔ رب نے کہا میں نے آخری نبی بنا کر آخری مقام پر پہنچا کر دنیا کو بتا دیا ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر میرے نبی نے کہا تھا، جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جامع صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شدائی بیٹھے ہوئے تھے، فدائی بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی عزت و ناموس پر جانوں کو نچھاور کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نبی نے کہا تھا، اور میرے صحابہ تمہیں بتاؤں، تم میں ایک بیٹھا ہوا ہے جس کو میں نے مانگ کے لیا تھا۔ امیر شریعت کے وہ دو جملے بھی یاد رکھیے۔ شاہ جی سے پوچھا گیا تھا، شاہ جی بتا دیجئے صحابہ میں اور عمر فاروق میں فرق کیا ہے؟ تو شاہ جی نے کہا تھا، جوانوں سنو غور سے، ارے سارے صحابہ آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، عمر آئے میرے نبی کی مراد بن کر آئے۔ سبحان اللہ، کیسی عظمت والے لوگ آئے، کیسی شان والے۔ آج جہاں پر نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور یاد رکھنا قادیانی لابی رب کعبہ کی قسم، جب تک اللہ کا سورج چمکتا رہے گا، خدا کی قسم توحید کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، ختم نبوت کے نعرے بھی گونجتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، اہل بیت کی شانیں بھی بیان ہوتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تخت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے احباب، ذکر کرتے ہوئے یقیناً مجبوراً ذکر کرنا پڑتا ہے، مرزا کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں مرزا کا ذکر نہ کروں، میں ذکر کروں تو ذکر مصطفیٰ کروں، میں آمنہ کے لال کا ذکر کروں، جن کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا، کیا
خوبصورت پیرائے میں بات کی تھی، اللہ نے کیسا ان کو چنا ہوا تھا. انہوں نے جب ربائی پڑھی، ربائی کو چھوڑ رہا ہوں، صرف آخری حصے پر اپنی بات کو آخر میں لے جا رہا ہوں. حضرت حسان کے سامنے میرے نبی بیٹھے ہوئے، آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے، سرور کائنات بیٹھے ہوئے، فخر موجودات بیٹھے ہوئے، کائنات کے سردار بیٹھے ہوئے، نبیوں کے امام بیٹھے ہوئے. ارے وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے. سنو جوانوں، جو نبیوں کے امام ہیں وہ صحابہ کے بھی امام ہیں. سبحان اللہ. توجہ رکھیے، بات کی تان توڑنا چاہتا ہوں. حضرت حسان نے کہا تھا کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. کیا کہا تھا؟ آقا میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، آپ کو جب بنانے کا وقت آیا نا تو رب نے آپ سے پوچھا. پھر اس کو شاہ جی اپنے انداز میں کہتے ہیں، رب نے پوچھا محبوب بتائیے آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں، داڑھی کیسی بناؤں، آپ کے رخسار کیسے بناؤں، آپ کے دانت کیسے بناؤں، آپ کا سینہ کیسا بناؤں، آپ کی پیشانی کیسی بناؤں، آپ کے کان کیسے بناؤں، آپ کا سر مبارک کیسا بناؤں. اللہ کے نبی آپ جیسے جیسے کہتے کہ رب ایسے ویسے بناتا گیا ہے. اور اردو کا شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے نور سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضرات محترم، گھڑی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، میرا کابرین بیٹھے ہیں پیچھے ابھی مولانا آنے والے ڈنڈا لے کر، اس لیے میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، صرف پیغام دینا چاہتا ہوں. آئیے صفوں کو منظم کیجئے. آپ کے اکابرین نے ختم نبوت کی جنگ چوکوں میں لڑی، چوراہوں میں لڑی، میدانوں میں لڑی، ارے پنڈالوں میں لڑی. جنگ لڑنے کا وقت آیا تو آپ کے اکابرین نے یہ جنگ اسمبلی میں لڑی، قومی اسمبلی میں لڑی، سینٹ میں لڑی. لڑنے والے کون کون آئے، کیسے کیسے مرد مجاہد آئے. انہی میں ایک دو نام صرف لینا چاہتا ہوں. ایک مرد مجاہد آئے تھے، دنیا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے نام سے جانتی ہے، قادیانیت کا نمائندہ. آج نوجوان ہم سے کہتا ہے، سیالکوٹ کا نوجوان بھی پوچھتا ہے ملا کا سیاست میں کیا کام ہے، ملا نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں اس نوجوان سے کہتا ہوں آئیے مجھ سے جواب لیجئے، اگر صدر کی اسمبلی میں ملا موجود نہ ہوتے تو قادیانیت کا نمائندہ مرزا ناصر جب پہنچا تھا تو مرزا ناصر نے کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے، اور پیرزادہ صاحب کا تعلق بھی سندھ سے تھا، بھٹو صاحب کا تعلق بھی سندھ سے تھا، یحییٰ بختیار کا تعلق کوئٹہ سے تھا. مرزا ناصر نے کہا میں نے قانون سے بات کرنی ہے، تو یحییٰ بختیار نے کہا تھا اگر لارڈ میکالے کے قانون پہ بات کرنی، تعزیرات پاکستان پہ بات کرنی، آئین پاکستان پہ بات کرنی، دستور پاکستان پہ بات کرنی، تو آپ کو عبدالحفیظ پیرزادہ جواب دیں گے، آپ کو یحییٰ بختیار جواب دیں گے. اور اگر آپ نے بات قرآن پہ کرنی ہے، بات آپ نے سنت پہ کرنی ہے، بات سیاہ ستہ پہ کرنی ہے، بات آج نے آئمہ کے اخبار پہ کرنی ہے، آپ نے بات اگر فقہا کے فتاوی پر کرنی ہے، تو فرمایا یہ جواب ہم نہیں دے سکتے. یہ جواب دیں گے اسی قومی اسمبلی میں ایک مرد آہن بیٹھا ہوا ہے جسے مولانا مفتی محمود کہتے ہیں، وہ تمہارے جواب دیں گے. اور نوجوانوں سنو، اگر اس اسمبلی میں مولانا مفتی محمود نہ ہوتے، پیرزادہ صاحب کو دینی علوم پر کوئی ناز نہیں تھا، انہوں نے لارڈ میکالے کے قانون کو پڑھا ہوا تھا، یحییٰ بختیار کو بھی کوئی ناز نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نہیں تھا. ارے یہ نمائندہ آپ کے تھے تو چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہی لوگ تھے، جن چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھا تھا، نبی کی احادیث پڑھی تھی، اجماع پڑھا تھا، فقہا کے فتاوی کو پڑھا تھا. اس اسمبلی میں پہنچے، حضرت مولانا مفتی محمود نے کم و بیش 15-16 دنوں تک اس کے سوالوں کے جواب جناب یحییٰ بختیار کے ذریعے قادیانیت کو ملا، اور ان کے نتیجے میں پوری قومی اسمبلی
قومی اسمبلی کو میں اگر آج کہوں کہ وہ سیکولر اسمبلی تھی، غلط بات نہیں تھی۔ خان عبد الولی خان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس وقت بزنجو لوگ جیسے بیٹھے ہوئے تھے، ارے ولی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے نامور سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، ایسے سیاستدان تھے دنیا جن کو تسلیم کرتی تھی۔ انہوں نے سب نے بیک زبان کہا کہ حضرت مفتی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں، جو فتویٰ دیا ہے، ہم سب اس فتوے پر دستخط کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جو ختم نبوت کا باغی ہے وہ پاکستان کا بھی باغی ہے، وہ آئین کا بھی باغی ہے۔ نتیجہ آپ نے دیکھا نوجوانوں، پھر آگے چلتے ہوئے یہ تحریک چلی۔ 53 کو چھوڑ رہا ہوں، 74 کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفق کا فیصلہ کیا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بعد میں زرداری صاحب آئے، یوسف رضا گیلانی آئے، نواز شریف، شاہد حقان عباسی آئے۔ اس دور میں بھی ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی گئی۔ ترمیم لانے کے لیے قرارداد آئی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، مجھے یاد ہے اس دور کا مرد درویش، سفید ریش، اللہ کا ولی حضرت خواجہ خان محمد کی قیادت میں تحریک ختم نبوت آگے بڑھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان کی قوم نے دیکھا، کراچی میں ریلی ہوئی، کراچی کے بعد دوسری ریلی لاہور میں ہوئی۔ کراچی کی ریلی میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان جو مدینہ منورہ سے 2 رات پہلے کراچی پہنچے تھے، انہوں نے جمع غفیر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں آج امریکہ کی لابی، یہود کی لابی، انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تم نے اگر امریکہ سے وفا کی قسم اٹھائی ہے تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ رات مدینہ منورہ میں مواجہ کے سامنے نبی کو گواہ بنا کر قسم اٹھائی ہے، ہم جانے دے دیں گے، اس قانون کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاہور میں ریلی جاری تھی کہ سٹیج پر اطلاع ملی کہ حکومت نے اپنی قرارداد واپس لے لی۔ آپ بتائیے اگر آپ کے علماء اور اکابرین نہ ہوتے تو یہ جنگ کیسے آگے چل سکتی تھی؟ اور آج اس عظیم اجتماع کے ذریعہ میں ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے طور پر عالمی مجلس نے بھی منایا اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت کے طور پہ منایا گیا۔ ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اپنے قائد کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے ضرورت پڑی تو NGOs والے نہیں ملیں گے، ڈالر کھانے والے نہیں ملیں گے۔ یاد رکھنا، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت ہمارے مولانا مفتی محمد حسن صاحب، ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تشریف رکھیے بھائی حضرت، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، حضرات تشریف رکھیے۔ سنیے، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، پاکستان کے لیے اگر ضرورت پڑی تو دینی مدرسوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنے والوں یاد رکھو، پاکستان کے لیے خون دینے کا وقت آیا تو دینی مدرسے کا طالب علم بھی نکلے گا، استاد بھی نکلے گا اور جمعیت کا جالا بھی نکلے گا۔ آپ نکلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا اونچی آواز سے ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ اور آخری بات، ختم نبوت کے لیے بھی آج امریکہ اور اس کے حوالی، یہاں پہ ان کے نمائندے، نعرہ تکبیر، حضرات محترم، مولانا اللہ وسایہ چاہتے ہیں یہ جملے شاید وہ ادا کریں،
کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا شاہ